میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، وہ وہاں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پرسوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کا تعارف کروایا کہ اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ یہ بابری مسجد کو جنہوں نے گرایا تھا اس کی قیادت کرنے والا یہ شخص تھا، اور اب اس کا نام عامر ہے۔ تو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والا وہ شخص تھا جو پرسوں وہاں بلڈنگ میں آیا ہوا تھا۔ اب اس کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنا بڑا اس کا محراب تھا، تو پہلی کدال اس نے چلائی۔ لیکن وہ اللہ کا نظام ایسا چلا کہ وہ اس دعوت کی محنت میں آیا لپیٹ میں، اور اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں 100 مسجدیں جو ویران ہیں میں وہ آباد کرواؤں گا، جو ہندوؤں کے قبضے میں ہیں، سکھوں کے قبضے میں ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں، 37 باقی، 27 باقی، 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں۔ مسلم حضرات ہیں نا، غیر مسلم جو اسلام چاہتے ہیں، کئی دفعہ کوئی بہت سے آئے ہیں ایسے لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں، اور شاید خلافت بھی ملی ہے ان سے، بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں۔ ابھی ان سے میری فون پہ 2-3 دفعہ بات چیت بھی ہوئی ہے، اور میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے مقابلے میں، یعنی میں نے ان سے بات چیت کی ہے 2-4 مرتبہ، ان کے حالات ان سے بھی پوچھے۔ ان کے کچھ شاگرد بھی آئے تھے کل ملنے کے لیے۔ ان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ 5 لاکھ سے روزانہ 13-14 لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے نا، بہت کام کر رہے ہیں۔ اور چھپے رستم جسے کہتے ہیں نا، کوئی میڈیا پہ کوریج نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی خاص نہیں ہے، 20 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسے اس قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے، تو اس کا بھی انہوں نے پورا ایک انتظام کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں بتائے، ہم سے ملنے کے لیے آئے، ہم اس کا پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ چندے کے چکر میں بھی اسلام قبول کرنے آ جاتے ہیں۔ تو چندے بندے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اسلام جو بھی قبول کرے گا اپنی ذمہ داری پہ، اسے قانونی تحفظ دینے کے لیے وہ ہم سے رابطہ، بولو بھائی کہ بھائی گھر سے مار پڑ رہی ہے تو کوئی لیگلی ہم اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ قانونی طور پر آپ کے لیے یہ حق ہے جس سے آپ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، بولو بھائی، محفوظ ہو جائیں گے۔ مختلف جماعتیں، مختلف ادارے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ داعی اسلام مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم امت کو ایمان اسلام پہ لانے کی فکر بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد غیر مسلم خصوصاً ہندو ان کے ہاتھ پہ اور ان کی محنت سے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا کام کئی حضرات سے سنا، بعض کتابچوں میں پڑھا، اور آج ان کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی جس میں ان کی اپنی زبان سے ان کے کام کو سنا اور ان کی کارگزاری سنی۔ دل بہت خوش ہوا، دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کام کے لیے جو ان کو اسباب اور وسائل چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ اسباب اور وسائل بھی ان کو عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام احباب سے، متعلقین سے، اس گفتگو سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا کہ مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جو اسباب چاہیے اپنے کرم سے عطا فرمائے، ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو آدمی جس حد تک تعاون کر سکے وہ ان کے ساتھ اس تحریک میں دست و بازو بنے۔ اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ جو بندہ، جو ادارہ، جو جماعت دین کا کام صحیح نہج پہ کرے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اپنی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ تو داعی اسلام مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کر کے ان کی کارگزاری سن کے بہت دل خوش ہوا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے والوں کا معاون بنائے، دست و بازو بنائے، اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔